ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل لعبادی یقول التی ہی احسن ان الشیطان ینزغ بینہم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ ہم سورہ بنی اسرائیل رکوع نمبر 6 پڑھیں گے۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ وَقُلْ لِعِبَادِي، اور آپ کہہ دیجئے لِعِبَادِي میرے بندوں سے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو میرا بندہ کہیں پہ وَعِبَادُ الرحمن، رحمان کے بندے وہ ہیں۔ اللہ فرماتے میرے بندوں سے کہہ دو یقولو کہ وہ سب بات کریں التی وہ جو ہی احسن اچھی ہو، اچھے طریقے والی بات ہو، محبت والی پیار والی بات ہو۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، بے شک شیطان ینزغ وہ جھگڑا ڈالتا ہے بینہم ان کے درمیان۔ ان الشیطان بے شک شیطان کانا ہے للانسان انسان کا عدوا مبینا دشمن کھلا۔ ربکم تمہارا رب اعلم خوب جاننے والا ہے بکم تم کو، ان یشاء یرحمکم اگر وہ چاہے وہ رحم کرے تم پر، او ان یشاء اگر وہ چاہے یعذبکم وہ عذاب دے تمہیں، وما ارسلناک اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو علیہم ان پر وکیلا کوئی ذمہ دار بنا کر۔ وربک اعلم اور آپ کا رب خوب جاننے والا ہے بمن ان کو جو فی السماوات آسمانوں میں ہیں، والارض اور جو زمین میں ہیں، ولقد اور بلا شبہ یقیناً فضلنا ہم نے فضیلت دی بعض النبیین بعض نبیوں کو علی بعض بعض پر، وآتینا اور ہم نے دی داود علیہ السلام کو زبور۔ قل کہہ دیجئے ادعو تم سب بلاؤ الذین ان کو کہ جنہیں زعمتم تم سمجھتے ہو من دونہ اس کے علاوہ فلا یملکون بس نہیں وہ سب اختیار رکھتے کشف الضر تکلیف کو دور کرنے کی، عنکم تم سے، ولا تحویلا اور نہ اسے بدلنے کی۔ اولئک الذین وہ لوگ الذین جنہیں یدعون وہ سب پکارتے ہیں، یبتغون وہ سب تلاش کرتے ہیں، الی ربہم الوسیلہ اپنے رب کی طرف وسیلہ، ایہم کہ کون ان میں سے اقرب زیادہ قریب ہے، ویرجون اور سب امید رکھتے ہیں رحمتہ اس کی رحمت کی، وَيَخَافُونَ عَذَابَهْ اور وہ سب ڈرتے ہیں اس کے عذاب سے، ان عذاب ربک بے شک آپ کے رب کا عذاب کان محذورا ہے ڈرایا ہوا۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ اور نہیں ہے کسی بھی بستی سے الا مگر نحن ہم مہلکوها ہم سب ہلاک کرنے والے ہیں اسے قبل یوم القیامہ قیامت کے دن سے پہلے، او معذبوها یا ہم سب عذاب دینے والے ہیں اسے عذابا شدیدا عذاب بہت سخت۔ کان ذالک فی الکتاب مستورا ہے یہ کتاب میں لکھا ہوا۔ وما منعنا اور نہیں روکا ہمیں ان نرسلا کہ ہم بھیجیں بالآیات نشانیوں کو، الا مگر ان کذبا کہ جھٹلایا ان کو الاولون پہلے لوگوں نے، وآتینا اور ہم نے دی سمود کو الناقۃ اونٹنی، مبصرتن واضح نشانی کے طور پر، فظلموا تو انہوں نے ظلم کیا بہا اس پر، وما نرسل اور نہیں ہم بھیجتے بالآیات نشانیوں کو الا تخویفا مگر ڈرانے کے لیے۔ وَإِذْ قُلْنَا اور جب ہم نے کہا لکا آپ سے، ان ربک کہ بے شک آپ کے رب نے احاط بالناس گھیر رکھا ہے لوگوں کو، وما جعلنا اور نہیں ہم نے بنایا الرؤیا منظر التی جو اریناک کا ہم نے دکھایا آپ کو، الا مگر فتنتن ایک آزمائش للناس لوگوں کے لیے، والشجرۃ الملعونہ اور درخت جس پر لعنت کی گئی، فی القرآن قرآن میں، ونخوفہم اور ہم ڈراتے ہیں انہیں، فما یزیدہم پس نہیں وہ زیادہ کرتا انہیں، الا طغیانا مگر سرکشی میں، کبیرا بہت بڑی۔ یہاں تک اس کا چھٹا رکوع کمپلیٹ ہوا۔ اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ پہلی آیت میں انتہائی اہم ترین بات کی گئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں سے کہہ دو، قل لعبادی اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے لعبادی میرے بندوں سے،
یہاں پہ اللہ نے ہمیں اپنا بندہ کہا ہے۔ اور ایک اور بات بھی یہاں سمجھنے کی ہے کہ جو مدنی صورتیں ہیں نا، اس میں مسلمانوں سے باقاعدہ ان کو یا ایھا الذین آمنو کہہ کر ڈائریکٹ مسلمانوں سے خطاب ہے، لیکن مکی صورتوں میں اس طرح نہیں ہے۔ مکی صورتوں میں اگر خطاب ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہے۔ اس طرح نا قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیں ان سے هو اللہ احد، ٹھیک ہے۔ جس طرح یہاں پہ بھی ہے قل لعبادی، آپ میرے بندوں سے کہہ دیں، لیکن مکی مدنی صورتوں میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں چونکہ ابھی مومن مسلمان ابتدائی دور سے تھے، تربیت ان کی ہو رہی تھی، تو کیا کہا لعبادی، میرے بندوں سے کہو، یقول التی، وہ بات کریں، التی وہ ہی احسن، جو بہت اچھی ہو، اچھی بات کیا کریں، آپس میں بھی اچھی بات کریں، کسی اور سے بات کرنی ہو تب بھی اچھی بات کریں۔ کیوں؟ ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان جھگڑا ڈالتا ہے ان کے درمیان۔ شیطان جو ہے وہ آپس میں وہ دلوں میں نفرتیں ڈالتا ہے، بغض، عداوت، دشمنیاں وہ دل میں ڈالتا ہے، پیدا کرتا ہے، ایک دوسرے کے خلاف نفرت ڈالتا ہے۔ اب دیکھیں نا نفرت کیسے ڈالتا ہے شیطان۔ پہلے وہ غلط فہمی دلاتا ہے کسی کے بارے میں، دل میں جا کے اس کو خون کے اندر تک پہنچنے کی رسائی ہے، خیالات تک اس کو رسائی موجود ہے، تو وہ خیال ڈالتا ہے، غلط فہمی ڈالتا ہے اپنے بھائی کے بارے میں، دوست کے بارے میں، کولیگز کے بارے میں۔ وہ غلط فہمی ڈالنے کے بعد جب آپس میں پھر تھوڑی سی بات ہوتی ہے تو پھر وہ فوراً غصہ ڈالتا ہے، ایک غلط فہمی آ گئی۔ اب اس کا ازالہ بھی اگر اچھے انداز سے کیا جائے، بہترین گفتگو کے ساتھ کیا جائے، تو وہ غلط فہمی ختم ہو جائے گی۔ لیکن اس غلط فہمی کے بعد ابھی ازالہ ہو رہا ہوتا ہے اس کا، وہ فوراً غصہ ذہن میں ڈال دیتا ہے، ایک کے یا دونوں کے۔ جب غصے میں آ گئے تو جھگڑا بڑھ گیا، لڑائی، گالی گلوچ، اور پھر جھگڑے کی انتہا لڑائی تک ہوتی ہے، اور یا پھر مرنے مارنے پر گولیاں چل جاتی ہیں کئی جگہ پہ۔ تو اصل کیا ہوتا ہے پیچھے؟ غلط فہمی۔ شیطان ایک دوسرے کو، اگر کوئی بھی معاملہ ہے، مسئلہ ہو گیا ہے، انسان ہے، اکٹھے رہتے ہوئے معاملات ہو جاتے ہیں، اختلاف ہو جاتا ہے، رائے تبدیل ہو سکتی ہیں، لیکن انسان کو اچھی گفتگو کرنی چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ دوسری جگہ پر بھی ہم آگے چل کے پڑھیں گے، سورہ فصلت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے سے نا اچھے سلوک سے بات کیا کرو، ادفع باللتی احسن فاذا، اگر کوئی آپ کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے تو اس کے برے سلوک کا جواب بھی آپ نے اچھے اخلاق کے ساتھ دینا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، اللہ فرماتے ہیں وہ بندہ کہ اس کے اور تمہارے درمیان شیطان نے عداوت اور دشمنی ڈال دی ہے نا، تم اچھے اخلاق کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آؤ گے تو بینک وبینہ عداوہ، وہ بندہ اس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے، کأنہ ولی حمیم، وہ ایسے ہو جائے گا جیسے تمہارا جگری دوست ہے، دلی دوست ہے، تمہارے لیے جان نچھاور کرنے والا بن جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے اچھے اخلاق کے ساتھ اعلیٰ گفتگو، اچھا انداز، یہ انسان، خصوصاً وہ لوگ جو قرآن پڑھنے والے ہیں، جو قرآن کے داعی ہیں، جو لوگوں کو، دوسروں کو بھی دین کی طرف بلانے والے ہیں، اسلام کی طرف بلانے والے، ان کو تو بہت زیادہ اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ زبانی کلامی دعوت سے زیادہ کردار کی دعوت اثر کرتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور ہمارے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ آپ کس طرح میٹھی گفتگو کرتے تھے، نرم گفتگو کرتے تھے، پیارے انداز میں گفتگو کرتے، اور باوجود اس بات کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ دلایا جاتا، آپ کو معاذ اللہ آپ کو وہ گالیاں بھی دیتے تھے مشرکین مکہ، آپ کو قتل کی دھمکیاں بھی دی گئیں، قتل کرنے کے پلان بھی بنائے گئے، آپ نے کبھی اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا۔ اب دیکھیں نا واقعہ سنا ہوگا، سمامہ بن اسال مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ بندھا ہوا ہے، 3 دن تک بندھا رہا، مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آتے، کہتے سمامہ ذرا چہرہ اٹھا کے میری طرف دیکھو تو صحیح، آگے سے کیا کہتا سمامہ کہتا میں نے آپ جیسا بدصورت چہرہ اس پورے مدینہ میں نہیں دیکھا، معاذ اللہ، آپ کو گالی دے رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے بتاؤ سمامہ کیا حال ہے؟ کہتے مجھے قید کر کے پوچھتے ہو کیا حال ہے؟ ان تقتل ذا دمن، اگر مجھے قتل کیا بدلے میں آپ کو قتل کیا جائے گا،
قتل کی دھمکی دیتا ہے 3 دن مسلسل آپ کے گھر میں آ کے. اب یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس اس وقت طاقت نہیں تھی, آپ کے تو جانثار صحابہ موجود ہیں, آپ چاہتے تو اس کی گردن اسی وقت اڑا کر آپ کے قدموں میں رکھ دی جاتی, لیکن 3 دن مسلسل آپ نے اس کا لہجہ بھی برداشت کیا, اس کی دھمکیاں بھی سنی. وہ کہتا ہے پیسہ لینا ہے بولو, ان کنت ترید المال فسل تؤت منہ ما شئت, آپ کو پیسہ چاہیے بولو کتنا پیسہ لینا ہے, میں سردار ہوں, سردار تھا یا ماما کا گورنر تھا, پیسہ چاہیے تو بولو کتنا پیسہ لینا ہے, اگر قتل کرو گے بدلے میں قتل کر دیے جاؤ گے. اور تیسری بات ایک اور کرتا تھا, ان تنعم علی شاکرین, اگر مجھے چھوڑنا ہے نا تو میں احسان کا بدلہ بھی لے دوں گا. یہ نہ سمجھو کہ احسان کرو گے, کوئی کسی موقع پر میں بڑا سردار ہوں آپ کے احسان کا بدلہ چکا دوں گا, 3 کام کرنے کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی باتوں کو سنتے مسکراتے چلے جاتے. 3 دن مسلسل یہی کام کیا اس نے. 3 دن کے بعد آپ نے فرمایا چھوڑ دو اس کو. صحابہ بھی حیران کہ کیا ہوگا, اتنا بڑا مجرم چھوڑ دیا, کوئی سزا نہیں دی. جب چھوڑا مسجد نبوی سے باہر گیا, تھوڑا سا دور گیا, دل کی دنیا بدل گئی. کہتا ہے میں دل ہی دل میں, سمامہ کہتے ہیں میں اس کو دیکھوں تو صحیح, اس کا چہرہ تو دیکھوں, جس کے منہ پہ جس کے جانثاروں کے سامنے اس کو میں دھمکیاں دیتا رہا اور وہ آگے سے مسکراتا رہا. اس نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا, میں تو سوچ رہا تھا اب میرا سر اڑا دیا جائے گا, اس نے مجھے چھوڑ دیا ہے. بڑے بڑے سرداروں کو دیکھا, بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا, اس جیسا ہمت والا, حوصلے والا, اعلیٰ اخلاق والا میں نے نہیں دیکھا. واپس آئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے کچے صحن میں بیٹھے ہیں. سمامہ واپس آئے, آپ نے فرمایا سمامہ ہم نے تو تمہیں آزاد کر دیا تھا. آگے سے سمامہ کیا کہتے ہیں؟ سمامہ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر مجھے آپ نے میرے جسم کو تو آزاد کر دیا ہے, لیکن میرے دل کو آپ نے قید کر لیا ہے. میرا دل اب آپ کا غلام ہو گیا ہے. اب میں نے آپ کا چہرہ دیکھ لیا ہے, آپ کے چہرے سے خوبصورت چہرہ اس دنیا میں مجھے اور کسی کا نظر نہیں آتا. مجھے کلمہ پڑھ کے زندگی بھر کے لیے اپنا غلام بنا لیجئے. یہ اعلیٰ اخلاق تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, اچھا اخلاق. اسی طرح ایک اور واقعہ آتا ہے, ایک جو ہے یہودی عالم تھا زید بن سعنہ جس کا نام ہے, تاریخ میں مفسرین نے لکھا ہے زید بن سعنہ یہودی عالم. اس نے تورات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں پڑھی, خوبیاں پڑھی, وہ ساری نشانیاں اس نے چیک کر لی. آپ میں ایک نشانی اس نے پڑھی تھی تورات میں کہ آپ کا جو حلم ہے نا, ہمت, حوصلہ, وہ آپ کے غصے پر غالب ہوگا. آپ کو کوئی بھی بڑے سے بڑا غصہ دلانے کی کوشش کرے, لیکن آپ کا حلم, آپ کا حوصلہ, آپ کا صبر, آپ کا اعلیٰ اخلاق بڑھتا جائے گا. اس نے خوبی پڑھی, چیک کرنے کے لیے آتا. اب آپ کے سامنے آپ کے جانثار ہیں, صحابہ ہیں, آپ کو کوئی غصہ دلائے تو آپ پھر اس نشانی کا پتہ چلے نا, کوئی غصہ دلاتا ہی نہیں, آپ کا سارا حکم ماننے والے ہیں. یہ دیکھتا رہا, یہودیہ دیکھتا رہا. ایک دن نا ایک صحابی کہیں سے کوئی آئے آپ سے نا مال غنیمت کا مطالبہ کرنے کے لیے کہ فلاں علاقے میں نا لوگ مسلمان ہوئے, ان کو کچھ چاہیے. آپ کے پاس اس وقت مال غنیمت میں کچھ نہیں تھا. زید بن سعنہ کہتے ہیں کہ میں نے موقع غنیمت جانا, میں نے جو ہے نا پیسوں کی آفر کر دی کہ میں ادھار پیسے دیتا ہوں, کتنے چاہیے, اتنے میں طے ہو گیا, اتنے درہم یا دینار جو بھی تھا وہ دے دیے, اور کہا کہ فلاں ڈیٹ کو مجھے واپس کر دینا. آپ نے کہا ٹھیک ہے. ابھی وہ دن نہیں آئے تھے, ابھی وہ ڈیٹ نہیں آئے, وعدہ کے دن ابھی باقی تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پہ جنازہ پڑھا کے واپس آ رہے ہیں, ہم دیکھیں سارے لوگ جمع ہیں, جنازہ پڑھا کے واپس آ رہے ہیں. وہ یہودی وہ پیچھے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو کھینچتا ہے, جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر بھی نشان پڑ گئے. کپڑے کو کھینچنے کی وجہ سے گردن پہ نشان پڑ گیا. آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو آگے سے وہ کیا کہتا ہے, کہتا ہے آپ نے میرے پیسے دینے ہیں, پیسے نہیں دے رہے آپ, اور آپ کے پورے خاندان والے بنو عبد المطلب والے تم ہو ہی ایسے, پیسے لے لیتے ہو لوگوں کے اور پھر واپس نہیں کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے پورے خاندان کو گھسیٹ دیا اور الزام لگا دیا کہ آپ وعدہ خلاف ہو, آپ ٹائم پہ واپس نہیں کرتے پیسے. حالانکہ تھا کیا, ابھی وعدہ کے دن باقی تھے. کتنی اہانت کی, سب کے سامنے, صرف آپ کو نہیں آپ کے پورے خاندان کو گھسیٹا اس نے الفاظ میں. حضرت عمر نے پکڑا اس کو, ظالم کو تھوڑا سا جھڑک دے دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً روکا, کہا عمر اس کے میں نے پیسے دینے ہیں, ان لصاحب الحق مقال, جو کسی
حق والا ہو نا، حق لینا، اس کو بات کرنے کا حق ہے، میں نے اس کے دینے ہیں پیسے، جاؤ اس کو نا مال غنیمت میں لے جاؤ، اتنے ہم نے اس کو دینے ہیں، تم نے اس سے زیادہ اس کو عطا کر دو کیونکہ تم نے اس کو ڈانٹا بھی ہے۔ حضرت عمر لے کے آئے، اندر جا کے مال غنیمت میں جا کے اٹھا رہے تھے سامان اس کے لیے، اور وہ آگے سے کہتا ہے، وہ یہودی کہتا ہے، عمر تم مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ عمر کہتے ہیں نہیں میں نہیں جانتا۔ کہا کہ میں زید بن سعنہ، یہودیوں کا بڑا عالم، نام لیا اپنا، عمر جانتے تھے۔ کہا کہ تم یہودی کیوں عالم، ایک عالم ہو کے اس قدر تم نے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ حرکت کر دی، کوئی جاہل بندہ کرتا تو پھر تو اور بات تھی، تم تو عالم ہو، تم نے یہ حرکت کیوں کی ہے؟ اب آگے سے وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے عمر میں نے آپ کے پیغمبر کی صفات کو تورات میں پڑھا تھا، میں نے ساری نشانیاں دیکھ لی تھیں، ایک نشانی میں نے تورات میں پڑھی تھی کہ آخری پیغمبر وہ آئیں گے کہ جن کا حلم، صبر، حوصلہ ان کے غصے پہ غالب ہوگا، میں نے تو اسی وجہ سے موقع تلاش کیا ہے تاکہ آپ کو غصہ دلاؤں اور دیکھوں کہ آپ غصے میں آتے ہیں یا نہیں آتے۔ آپ کا صبر، آپ کا برداشت، آپ کا ہمت اور حوصلے کا میں امتحان لینے کے لیے آیا تھا، آپ کے صبر کا امتحان لینے کے لیے آیا تھا، لیکن اس امتحان میں بھی میں نے آپ کے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پاس کر لیا، وہ نشانی بھی پوری ہو گئی، میں صرف اس لیے آیا تھا، اب میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں، میں یہ کچھ نہیں لینا چاہتا، مجھے پیغمبر کے پاس لے جاؤ، میں وہاں جا کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طرح اخلاق تھا، آپ نے کبھی کسی سے اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا، آپ نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی، آپ نے کبھی کسی کو مارا نہیں، حتیٰ کہ جانور تک کو بھی آپ نے کبھی نہیں مارا، جانوروں کے لیے بھی آپ مشفق تھے، مہربان تھے۔ اور ایک اور واقعہ مجھے یاد ہے، اب اسی پہ میں واقعات بیان کرنا شروع کروں نا تو ہمارا جو سبق کا ٹائم ہوتا ہے وہ اسی پہ ہی ختم ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق، ٹھیک، آپ تو جانوروں کے لیے بھی مشفق تھے۔ جو بات یاد آ رہی تھی، صحیح البخاری میں ایک واقعہ ہے، کھجور کا ایک خشک تنا تھا مسجد نبوی کے اندر، جس پر آپ ہاتھ رکھ کے وہ ممبر بنایا تھا، اسے شروع میں خطبہ دیتے تھے، جب ایک اور ممبر بنا آپ اس پہ چڑھے، وہ کھجور کا تنا آپ نے چھوڑ دیا تو ڈائس پہ اب ہاتھ رکھ کے کھڑے تھے، وہ کھجور کا تنا، اس سے رونے کی آواز آ گئی۔ آپ دیکھیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ کھجور کا تنا رویا، اس کو اپنے سینے سے لگا لیا، اس کو چپ کرایا، ممبر سے اترے، خطبہ چھوڑا، اللہ کی حمد و ثنا چھوڑی، اس کو بھی دلاسا دیا ہے بے جان چیز کو۔ اس طرح ایک اونٹ روتے روتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور شکایت کی، اللہ کے پیغمبر میرا مالک مجھے چارہ کم دیتا ہے، بہت زیادہ ڈالتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کو بھی، اس کا بھی حق دلایا ہے، اس کے مالک کو جا کے کہا ہے، اس کی شکایت کا ازالہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اچھا سلوک کرنے والے بن جائیں، لوگوں کے لیے اچھا سوچیں، بھلائی سوچیں۔ اگر ہمارا اخلاق اعلیٰ بن جائے، ہم غصے میں آنے والے نہ ہوں، آپے سے باہر نکل جانے والے نہ ہوں، لڑائیاں اور جھگڑے کرنے والے نہ ہوں، تو لوگ ہمیں دیکھ کر دین کی طرف آئیں، اسلام کی طرف آئیں، ٹھیک ہے نا؟ آج مسلمانوں کو جو رویہ ہے نا، مسلمانوں کا رویہ، آج لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ اصل دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، بلکہ وہ مسلمانوں کا رویہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان کیسے ہیں، وہ اسلام کو یہی سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں۔ وہ رویہ ہمارے بہت بگڑ چکے ہیں۔ تو اللہ کا یہ پیغام ہمارے لیے ہے کہ ہم یقول التی، خصوصاً جب بات کرنی ہوئے، احسن، اچھے انداز میں بات کریں۔ اگر اچھے انداز میں بات نہیں کریں گے تو شیطان دشمنیاں ڈال دے گا۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، تاکہ شیطان تو انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے، واضح دشمن ہے، تو دشمنیاں ڈالتا ہے، اس کا کام ہی یہی ہے۔ اس کی دشمنیوں سے بچنے کا جو طریقہ اللہ نے بتایا ہے وہ کیا ہے؟ یقول التی ہی احسن، جب بات کرنی ہے تو اچھے۔ اب دیکھیں نا، فرعون کی طرف بھیجا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو، تو کیا کہا؟ فَاذْهَبَا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اے موسیٰ اور ہارون تم دونوں جاؤ، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، ان کے ساتھ بات کرنی ہے تو نرم انداز میں، میٹھی بات کرنی ہے، لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، شاید کہ وہ مان جائے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے اس نے نہیں ماننا، لیکن پھر بھی انداز کیا سکھایا؟ قولا لینا، نرم بات کرنی ہے، اچھے لہجے میں، اچھے انداز میں، ٹھیک ہے نا؟ بعض دفعہ نا یہ بھی ایک اور چیز بھی ذہن میں آ رہی ہے، کئی دفعہ لوگ دینی مجلس میں، ایک آپ کام کر رہے ہیں، آپ مثلا آپ نے درس شروع کیا، ابھی ہمارا جو ہے کافی عرصے سے جہاں مسجد میں
میں رہتا ہوں وہاں عشاء کے بعد نا ہم ترجمے کی کلاس شروع کرتے ہیں اور بعد میں پھر ساتھی سوال جواب بھی پوچھتے ہیں. کئی دفعہ ایسے موقع پر نا دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ ایک اچھا کام چل رہا ہے, ترجمہ پڑھ رہے ہیں اور لوگ جو ہے اس میں انٹرسٹ کر رہے ہیں, آ رہے ہیں, اور لوگ سیدھے راستے کی طرف اور نماز کی طرف, قرآن کی طرف, تو ماشاءاللہ بہت فائدہ بھی ہو رہا ہے. کافی سارے پہلے جو ہے نا نمازی بہت کم ہوتے تھے, جب سے درس شروع کیا ہے تو جماعت میں کافی سارے, پہلے ایک صف بھی نہیں ہوتی تھی, اب 2 صفیں, کبھی کبھی 2 سے بھی زیادہ ہو جاتی ہیں. تو اب جب کچھ لوگ شیطان صفت خرابیاں ڈالنے والے وہ جب دیکھتے ہیں ایسی جگہ کو, تو پھر وہ کیا کرتے ہیں, وہ اگر ایسا سوال کریں گے جس سے لوگوں میں نفرت پیدا ہو, جس کا کوئی ریزن ہی نہ بنتا ہو, جس کا کوئی تعلق ہی نہ ہو, ٹھیک ہے نا, فلاں حلال ہے, فلاں حرام ہے, فلاں بندہ جو یہ کام کرتا ہے کیا وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا, جو عمران خان کا سپورٹر ہے وہ کیا ہے, جو نون لیگ کا ساتھی ہے وہ کس طرح ہے, فلاں بندہ کس طرح ہے. اس طرح کے مسئلے پوچھنا فتنے ڈالنے کے لیے, فساد برپا کرنے کے لیے, جن کا ہمارے زندگی کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. وہ اصل کس لیے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ان سے کوئی ایسی بات نکلے, پھر ہم اس کو ایشو بنا کے نا ان کی یہ جو اصل مشن ہے, جو دعوت ہے, اس کو ہم پیچھے کر دیں, اس کو ہم ہٹا دیں. تو اس وقت محتاط رہنا چاہیے ہمیں, ٹھیک ہے نا, اس وقت محتاط رہنا چاہیے. مثلا وہ کہیں گے فلاں بندہ جو شراب پیتا تھا یا نماز نہیں پڑھتا تھا وہ فوت ہو گیا, کیا اب وہ جنت میں جائے گا؟ ہم نے ٹھیکہ لیا ہے, ہمیں کیا پتا, اللہ کے پاس ہے اس کا معاملہ. چاہے بظاہر دنیا میں ہمارے سامنے کوئی شراب پی رہا ہے, زنا کر رہا ہے, وہ چوریاں کر رہا ہے, اس کا عمل برا ہے, اب ہمیں یہ نہیں پتا, ہو سکتا ہے موت سے پہلے وہ توبہ کر لے, ہو سکتا ہے توبہ کر لے, ہمیں کس نے بتایا. ہاں کام وہ برا کر رہا ہے, ہم اتنا کہہ سکتے ہیں شراب پینا حرام ہے, جو پیتا ہے برا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کرنے کی توفیق دے, اللہ اسے ہدایت دے, ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں نا 100 بندہ جس نے 100 بندوں کو قتل کیا تھا, اس نے بھی تو آخری وقت میں جا کے توبہ کر لی نا. 100 بندے قتل کرنا کوئی عام چھوٹا گناہ ہے. اس نے پھر فتویٰ 99 قتل کیے ہوئے تھے, فتویٰ پوچھا تھا, ایک ایسے عالم تھے جس کو صحیح علم نہیں تھا, اس نے کہا 99 قتل کر لیے, تیرے لیے تو کوئی معافی نہیں ہے, تو اس نے اسے بھی پھڑکا دیا. تو یہ اصل ایسے لوگ پھر کام تو شروع کرتے ہیں اور پھر فتوے لگانے کی وجہ سے فلاں جو ہے وہ جہنمی, وہ کافر, وہ فلاں, تو پھر لوگ متنفر ہو جاتے ہیں. تو اسی لیے اب دیکھیں نا, جو میں نے ابھی بات بتائی, فرعون کی طرف بھیجا ہے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو, اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اس پہ جا کے پہلے فتویٰ لگانا ہے, نہیں, فتوے لگانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے. جو پتہ ہے, جو علم ہے, آپ وہ بتائیں. آپ تبلیغ کریں, کوئی غلط راستے پہ جا رہا ہے اس کو بتائیں, سمجھائیں, روکیں, اخلاق سے, اچھے انداز سے. وہ نہیں مان رہا, وہ جانے, اس کا رب جانے, اللہ نے سزا دینی ہے, ٹھیک ہے نا. اِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ, اللہ نے فرمایا تمہارے ذمہ پہنچا دینا. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ, ان کا ہماری طرف لوٹنا ہے, تم ان کو پہنچا دو, ہمارے ذمہ داری ہے, حساب ہم نے لینا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے ہمیں جو ہے محتاط رہنا چاہیے, خصوصاً دین کے دائی, دین پڑھنے والے. اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کا اخلاق گھر میں اچھا ہونا چاہیے. کہیں لوگ یہ نہ سمجھیں, آپ کے گھر والے, آپ کے شوہر یا آپ کے بچے, آپ کے والدین, وہ یہ نہ سمجھیں کہ قرآن پڑھ رہے ہیں اور بات یہ, اور پھر بات اصل آ جاتی ہے قرآن پہ. دیکھو یہ قرآن پڑھتے ہیں, کام ان کا یہ ہے, دیکھو یہ نماز نہیں, دیکھو انہوں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے, دیکھو اس نے پردہ بھی کیا ہوا ہے, دیکھو یہ مسجد میں بھی جاتی ہے اور حالت اس کی یہ ہے. تو اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ وہ کہتے ہیں نا سفید چادر پہ داغ واضح نظر آتا ہے. تو دین والا بندہ اگر بد خلقی کرتا ہے, برا اخلاق اس کا آتا ہے, تو لوگ اس کو زیادہ ٹارگٹ بناتے ہیں. تو اس لیے ہمیں زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے. ہمارے اندر صبر ہو, ہمت ہو, حوصلہ ہو, برداشت ہو, کیونکہ ہم نے کام بڑا کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. ان الشیطان ینزغ بینہم ان الشیطان للانسان عدو مبین ربکم اعلم بکم. اب وہی بات آگی نا, ہمارا رب زیادہ بہتر جانتا ہے کون برا ہے, کون کس راستے پہ جائے گا, کون جنت میں جانے والا ہے, کون جہنم میں جانے والا ہے, یہ آپ کا رب جانتا ہے. ان یشاء یرحمکم, وہ جس پر چاہے رحم کر دے, توبہ کی توفیق دے دے جس کو چاہے. او ان یشاء یعذبکم, اگر وہ چاہے وہ عذاب دے تمہیں. وما ارسلناک علیہم حفیظا, آپ ان پر کوئی ذمہ دار, کوئی دروغے بنا کر نہیں بھیجے گئے.
ٹھیک ہے نا. وربک کا عالم, اور آپ کا رب جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے. جو وہ تو بڑے آسمان, ساتوں آسمان, زمینیں, اتنی بڑی مخلوقات, وہ سب کو جاننے والا ہے. کون کیا کر رہا ہے اللہ کو پتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے کسی کی مخفی زندگی, پرسنل لائف, اس کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے. کسی کے راز ڈھونڈنے کے پیچھے نہیں نکلنا چاہیے. ہاں آپ کے سامنے کوئی کسی کی برائی واضح آ گئی, سامنے آنکھوں سے دیکھ لیے تو اس کو سمجھائیں. ایسے شک نہ کریں کسی کے پر, اور کسی کے پیچھے نہ لگیں, کسی کے پردے چاک کرنا یا راز فاش کرنے کے پیچھے نہ لگے رہیں. ٹھیک ہے نا. آپ کا رب بہتر جانتا ہے کون کیا کر رہا ہے, اور اگر وہ برا آپ کو ہاں معلوم ہو گیا ہے تو آپ اس کو روکیں, سمجھائیں, بتائیں. ایسے کسی کے کیڑے نہ نکالتے پھریں. اللہ خوب جانتا ہے, وہ تو اس کو تو پتا ہے نا, وہ تو اس نے تو پردے دیے ہوئے ہیں نا, وہ تو پکڑنے کی طاقت بھی رکھتا ہے, جب چاہے جہاں چاہے پکڑ لے. ٹھیک ہے نا. آپ کا رب خوب جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ, اور البتہ یقیناً ہم نے فضیلت دی بعض نبیوں کو بعض پر. نبی ہونے میں تو سارے برابر ہیں, لیکن بعض کو بعض پر اللہ نے فضیلت دی. کسی کو کلیم اللہ, کسی کو جو ہے روح اللہ, اور کسی کو خلیل اللہ کہا اللہ نے, جس طرح دوسری جگہ پر ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ, یہ رسول ہیں, ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. ٹھیک ہے. وہ آتے ہی نا. اور پھر یہ ہے کہ ایسے نہیں کرنا چاہیے ہمیں کہ ایک پیغمبر کو فضیلت دیتے ہوئے دوسرے کا شان میں تنقیص کر دینا ہے, اس کی شان کو کم کرنا, اس کی اجازت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے کہ کوئی شخص مجھے یونس بن متا, حضرت یونس علیہ السلام سے زیادہ فضیلت نہ دے. وہ اسی معنی میں ہے کہ آپ ایک کی فضیلت بیان کریں اور اس میں پھر دوسرے کسی پیغمبر کی تنقیص ہوتی ہو تو یہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے. ہر کسی کا اپنا مقام ہے, اپنی شان ہے. اس طرح ہے نا, قیامت کے دن سب سے پہلے لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا, لیکن یہ ہے کہ تمام انبیاء میں سب سے بڑا مقام ہمارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. جب آپ معراج کی رات گئے تو مسجد اقصی میں تمام انبیاء تھے, اور مصلی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے امامت کرائی. ٹھیک ہے. بعض کو بعض پر اللہ نے فضیلت دی, اور سب کا اپنا اپنا مقام ہے اللہ کے ہاں. اور ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم سب کو مانیں, سب پر ایمان لانا ہمارے لیے لازم ہے. سب اللہ کے پیغمبر تھے, سارے کے سارے اللہ کے بھیجے ہوئے تھے. ان کو جو کتابیں دی, جو احکامات دی اللہ نے, وہ ان کی قوم کے لیے, ان کے وقت تک کے لیے تھے. اب جو ہے ہمارے لیے آخری پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانا اور ان کی شریعت کو فالو کرنا ہمارے لیے فرض ہے. ٹھیک ہے. وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا, داؤد کو ہم نے زبور عطا کی. یہ کتاب تھی جس کی وہ تلاوت بھی کرتے تھے. آگے چل آئے گا جب یہ تلاوت کرتے تھے تو پہاڑ بھی اور پرندے بھی ان کے ساتھ جو ہے ان کی تلاوت کو سنتے تھے اور ساتھ ساتھ وہ بھی پڑھتے تھے. قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ, اب کہیں ان لوگوں سے جو سمجھتے ہیں اس کے علاوہ, ادعو تم سب بلاؤ, قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ آپ کہہ دیں, ادعو تم بلاؤ, الَّذِينَ جنہیں زعمتم تم سمجھتے ہو, من دونہ اس کے علاوہ, فلا یملکون کشف الضر کہ اللہ کے علاوہ جن کو تم نے معبود بنایا ہے کہ وہ مشکلوں کو ٹالتے ہیں یا ہماری پریشانیوں کو دور کرتے ہیں, فلا یملکون کشف الضر وہ کچھ اختیار نہیں رکھتے تکلیف کو دور کرنے کا اختیار بھی نہیں رکھتے, ولا تحویلا اور اس تکلیف کو بدلنے کا اختیار بھی نہیں رکھتے. اور تحویل کا ایک معنی حول بھی ہوتا ہے, رکاوٹ, کہ تکلیف آ رہی ہو تو اسی کے اندر رکاوٹ پیدا کر کے وہ تکلیف تم تک نہ آنے دیں, یہ بھی نہیں کر سکتے. اور آ چکی ہو تو اس کو دور کرنے کا بھی اختیار نہیں رکھتے. اولئک الذین وہ لوگ جنہیں وہ پکارتے ہیں, یبتغون وہ چاہتے ہیں, الی ربہم الوسیلہ جن کو یہ پکار رہے ہیں نا مشرکین مکہ یا آج کے کئی مشرک غیر اللہ کو جو اپنا مددگار سمجھتے ہیں, اللہ فرماتے ہیں وہ تو خود جن نیک ہستیوں کو پکار رہے ہیں وہ خود اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں. وسیلہ کا کیا معنی ہوتا ہے, پیچھے ہم پڑھا ہے چھٹے پارے میں, وسیلہ کا معنی ہے قربہ, اللہ کا قرب تلاش کرنا, اللہ کے قریب ہونا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور اللہ کی طرف قرب تلاش کرو, وسیلہ تلاش کرو. وسیلہ کا معنی ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے. اور پھر وہاں پہ ہے نا آگے وضاحت, وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ,
وہ وسیلہ کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو، محنت کرو، کوشش کرو، جہاد کر کے، روزہ رکھ کے، نمازیں پڑھ کے، تہجد پڑھ کے اللہ کے قریب بن جاؤ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں یہ معنی ہے کہ جن کو جو اللہ کے ولی تھے، جو اللہ کے نیک بزرگ ہستیاں تھیں، وہ فوت ہو گئے، تم نے ان کو اللہ کا شریک بنا دیا، یا یہ کہا کہ یہ ہمیں اللہ کے ہاں اللہ سے لے کر دیتے ہیں، یا ہمارے سفارشی ہیں۔ وہ خود اللہ کے کا قرب حاصل کرنے کے لیے محنت کرتے تھے، وہ خود اللہ کے سامنے روتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، وہ تو خود وسیلہ تلاش کرتے تھے۔ اب یہاں وسیلے کا معنی یہ نہیں ہے جو اردو والا واسطہ ہوتا ہے، یہ واسطہ نہیں۔ کئی لوگ غلط معنی اور مفہوم کرتے ہیں کہ ڈائریکٹ اللہ کے پاس نہیں پہنچ سکتے، ہم ڈائریکٹ اللہ سے دعا نہیں کر سکتے، جس طرح دنیا میں کسی بڑے عہدے والے کے پاس، وزیر کے پاس ڈائریکٹ ہم نہیں جا سکتے، راستے میں واسطہ تلاش کرنا ہوتا ہے، سفارش لینی ہوتی ہے، تو اللہ تک پہنچنے کے لیے بھی واسطے کی ضرورت ہے۔ یہ معنی بالکل غلط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں نا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي۔ جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو ان سے کہو میں تو قریب ہوں، جب بھی کوئی بلانے والا بلاتا ہے تو میں اس کی دعا کو سنتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ تو قریب ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ نیکیاں کر کے، وسیلہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کر کے، نیکیاں کر کے نیک بنے تاکہ ہم اللہ کے قریب ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں مطلب یہ ہے، مفہوم یہ بنا کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ اللہ کے بندے، اللہ کے نیک ہستیاں، بزرگ، چاہے وہ زندہ ہیں یا فوت ہو گئیں، ان کو بلاتے ہیں اور ان کو جو ہے سفارشی سمجھتے ہیں اللہ کا، وہ تو خود بھی اللہ کے بندے تھے۔ ایہم اقرب، وسیلہ تلاش کرتے تھے، ایہم اقرب کے کون ان میں سے زیادہ قریب ہے، وَيَرْجُونَ رَحْمَةَ، وہ خود اللہ کی رحمت کے امیدوار تھے، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، وہ خود اس کے عذاب سے ڈرنے والے تھے۔ اب دیکھیں نا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی جو فوت ہو گئے ہیں، آج کئی کلمہ پڑھنے والے ان کو اللہ کا جو ہے قریبی سمجھ کے اور اللہ کے ہاں سفارشی بنا رہے ہوتے ہیں، اور ان کو پیران پیر کہتے ہیں، کئی ان کو غوث اعظم کہتے ہیں، جبکہ وہ خود جو تھے وہ اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، وہ اس کے عذاب سے ڈرتے تھے، اس کی رحمت کے امیدوار۔ اور دیکھیں کائنات کے سب سے بڑے سردار محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے تھے نا، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ویرجون رحمہ، وہی مطلب ہے نا۔ وہ بندے جو ہیں وہ خود اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے ہیں، ہمیں بھی دعا سکھائی، اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، برحمتک استغیث، تیری رحمت کا طلبگار ہوں، تیری رحمت کا طالب ہوں، تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور دعائے قنوت کے لفظ نہیں ہے وَيَخْشَى عَذَابَكَ وَنَخْشَى عَذَابَكَ، اللہ ہم تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں، تو اور کون ایسی ہستی ہو سکتی ہے جس کو اللہ کے عذاب کا ڈر نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ اور فرشتوں کے بارے میں بھی آتا ہے قرآن میں کہ وہ بھی اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، ہم من خشیت ربہ مشفقون، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے فرشتے، انبیاء، وہ سب اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے اللہ کا بندہ وہ ہے، صحیح معنوں میں ایمان والا وہ ہے جو اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، نہ اللہ کی ذات میں، نہ اللہ کی صفات میں، نہ اللہ کی عبادت میں۔ ان عذاب ربک کان محذورا، کہ آپ کا رب، آپ کے رب کا عذاب ڈرایا ہوا ہے، وہ ایسی چیز ہے کہ جس سے ڈرنا چاہیے، اور اللہ کے بندے، اللہ کے اولیاء، اللہ کے فرشتے، وہ سب اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا، اور نہیں ہے کوئی بھی بستی مگر ہم ہلاک کرنے والے ہیں اسے قبل یوم القیامہ، قیامت سے پہلے، قیامت سے پہلے زمین پر جو کچھ بھی ہے۔ آگے سورہ کہف میں بھی آئے گا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ یہ جو زمین پر جتنے بھی رونقیں، بہاریں، چکا چوند، روشنیاں، یہ سب ان قریب اس کو ملیا میٹ کر دیں گے۔ یہ ہے کس لیے؟ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم نے یہ آزمائش کے لیے بنایا ہے، اور اس کو ہم ایک وقت آئے گا کہ اس کو مٹا کر بالکل ختم کر دیں گے، یہ سب ختم ہو جائے گا قیامت سے پہلے۔ اور پھر ہے نا اذا السماء انشقت وازنت لربها وحقت واذا الارض مدت، زمین کو بھی کھینچ کر سیدھا کیا جائے گا، پھیلا دیا جائے گا، اس میں جو اونچ نیچے سب ختم کر دی جائے گی۔ قبل یوم القیامہ او معذبوا، یا ہم عذاب دینے والے ہیں اسے عذابا شدیدا، سخت عذاب، کان ذلک فی الکتاب مستورا، یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ وما منعنا ان نرسل بالآیات، اور نہیں ہم نے روکا۔ اب یہاں سے ایک بات اور بھی معلوم ہوتی ہے کہ آج کفر کی بستیاں بڑے عروج پر ہیں، مسلمانوں پر ظلم کر رہی ہیں۔
اور قیامت کے قریب انشاءاللہ قرآن کے مطابق ایسے ہی ہوگا کہ ان بستیوں کو اللہ نے ہلاک کرنا ہے اور سخت ترین ان پہ عذاب آنے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں نا، اسرائیل چھوٹی سی ایک بستی، تھوڑے سے لوگ، وہ کتنے مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں اور کیا کچھ کرتے جا رہے ہیں. اور ان قریب ان کی جو ڈھیلی رسی ہے یہ ختم ہوگی اور ان کو دنیا میں بھی اللہ عبرت کا نشان بنائیں گے انشاءاللہ. مسلمانوں کے ہاتھوں یہ عبرت کا نشان بنیں گے جنہوں نے ہمارے معصوم بچوں کو، بے گناہ ماؤں اور بہنوں کو خون و خون کر دیا ہے. ابھی میں نے ویڈیو دیکھ رہا تھا، چھوٹے چھوٹے بچے، ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہیں، خون نکل رہا ہے اور ہسپتال بھرے ہوئے ہیں، مائیں بہنیں بیٹیاں سب زخمی. کیا ظالموں، یہ تم سے لڑنے کے لیے آئے تھے؟ اور پھر دیکھو نا کس قدر ظالم لوگ ہیں کہ فلسطین میں یہ آئے تھے اس نیت سے کہ ہم یہاں رہیں گے، صرف ہمیں رہنے کے لیے جگہ تو دے دو نا، ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں ہے رہنے کو. فلسطینیوں نے ان کو جگہ دی. حالت یہ کیا کہ اب قبضہ کرتے 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 آدھے سے زیادہ فلسطین قبضہ کر لیا ہے اور مزید اور علاقوں پہ کرتے جا رہے ہیں. اور پیچھے سورت کے شروع بنی اسرائیل ہے نا، سورت کے شروع پہلے رکوع میں نے بتایا تھا کہ ان کی تاریخ کس طرح یہ شاطر لوگ ہیں اور کس طرح اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ان کو 2 مرتبہ عذاب دیا، 2 مرتبہ عروج آیا ان کا، پھر اس کے بعد 1 مرتبہ ان کو زوال ملا ہٹلر نے جب مارا، اور پھر اب جو ہے یہ عروج پکڑ رہے ہیں. ہو سکتا ہے دوبارہ، کیونکہ وہاں پہ اس رکوع میں آیت تھی نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنْ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، یہ مستقبل کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ امید ہے کہ اللہ تم پر رحم کرو. وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر دوبارہ تم نے ظلم کیا تو ہم بھی تمہیں دوبارہ سزا دیں گے. ہو سکتا ہے دوبارہ سزا کا ان کا وقت آ چکا ہو. كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ، قیامت سے پہلے جتنی بھی بستیاں ہیں سب ہلاک ہو جائیں گی. یا اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو اس دنیا میں بھی شدید عذاب عطا کریں گے. وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ، اور نہیں ہم نے روکا کہ ہم بھیجیں بالآیات کوئی نشانیاں، إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ، مگر پہلے لوگوں نے ان کو جھٹلا دیا تھا. یہ جو آپ من مانے معجزات کا مطالبہ کر رہے ہیں نا، یہ آگے اس سورت کے آخر میں آئے گا کون کون سے معجزات کا مطالبہ کرتے تھے. اللہ فرماتے ہیں ہم وہ نشانیاں بھیج سکتے ہیں، ہمیں کسی نے نہیں روکا، لیکن اس لیے نہیں بھیجتے کہ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ، اس طرح کی نشانیاں ان سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے بھی مطالبہ کیا تھا، جب نشانی آ گئی تھی تو انہوں نے جھٹلا دیا تھا. وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ، سمود علیہ السلام، قوم سمود کو، ان کے پیغمبر صالح تھے، ان کو ہم نے اونٹنی دی تھی، واضح نشانی تھی، انہوں نے اس اونٹنی کے ساتھ ظلم کیا. وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، ہم نشانیاں تو صرف ڈرانے کے لیے بھیجتے ہیں. إِذْ قُلْنَا لَكَ، اور ہم نے کہا آپ سے، إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، کہ آپ کے رب نے گھیر رکھا ہے لوگوں کو. اللہ کے کنٹرول میں ہے، اللہ کے قبضے میں ہے تمام انسانیت، کائنات کا کوئی پتہ اللہ کی مرضی کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا. اور جس کو جو طاقت ملی ہے اللہ کی دی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ جب چاہیں، جس کو چاہیں، جہاں چاہیں پکڑ لیں، اللہ کی پکڑ سے کوئی باہر نہیں نکل سکتا. یہی معنی ہے احاطے کا، کہ اللہ کے کنٹرول میں ہے سب کچھ. اور اللہ رب العالمین اپنی ذات کے اعتبار سے کہاں ہے؟ الرحمن علی العرش استویٰ، الرحمن عرش پر مستوی ہے، اور اس کی کیفیت کا ہمیں نہیں پتا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے دیکھنے کے اعتبار سے، سننے کے اعتبار سے، قبضہ کنٹرول کے اعتبار سے پوری کائنات کو احاطہ کیے ہوئے ہیں. اس کی مرضی کے بغیر کائنات کا ایک پتہ بھی نہیں حرکت کرتا. وما جعلنا الرؤيا التي، اور نہیں بنایا ہم نے آپ کے منظر، رؤیا اصل خواب کو بھی کہتے ہیں اور آنکھوں سے دیکھنے کو بھی کہتے ہیں. یہاں آنکھوں سے دیکھنا مراد ہے، اور یہاں سے مراد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج ہے، جو آپ کو معراج کرایا گیا، اور اریناک کا ہم نے آپ کو دکھایا. وہ جنت اور جہنم کے مناظر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے، وہ کس لیے بنایا ہم نے؟ الا فتنۃ للناس، یہ لوگوں کے لیے آزمائش ہے. جنہوں نے مانا، واقعتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کیا، اور جسمانی معراج ہوا، آنکھوں کے ساتھ کیا، خواب میں نہیں. ٹھیک ہے، تو وہ ان کا ایمان بڑھ گیا. اور جنہوں نے نہیں مانا ان کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی. وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ، اور لعنت کی گئی وہ درخت. اس درخت سے مراد زقوم کا درخت ہے، جس کا دوسری جگہ پر سورہ غالباً دخان میں اس کا ذکر آتا ہے، تو وہاں آگے چل کے پڑھیں گے. تو وہ درخت جو جہنم میں اگے گا، جہنمیوں کی خوراک ہوگا، وہ بھی فتنہ ہے ان ظالموں کے لیے، کافروں کے لیے. کیوں؟ کیونکہ کافر کہتے ہیں آگ ہے وہاں پر، آگ میں درخت کیسے ہوتا ہے؟ عقل میں نہیں آتی بات، تو آزمائش ہے نا. لیکن ایمان والے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ قادر ہیں، چاہے آگ میں پیدا کر دیں، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. وَنُخَوِّفُهُمْ، اور ہم ڈراتے ہیں انہیں، فَمَا يَزِيدُهُمْ، پس نہیں زیادہ کرتا ان ظالموں کو قرآن، الا طغیانا، مگر سرکشی میں بہت بڑی. وہ انکار کرتے ہیں تو اور زیادہ سرکش ہوتے جاتے ہیں اور آگے بڑھتے جاتے ہیں. یہاں تک رکوع ہمارا کمپلیٹ ہوا.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اس رکوع کے جو ہم نے شروع میں پڑھا اللہ ہمیں اعلیٰ اخلاق والا بنا دیں، اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے کی سمجھنے کی توفیق دیں، اللہ ہمیں اس کے پیغام پر عمل کرنے کی اور آگے پھیلانے کی، دوسروں کو سمجھانے کی بھی توفیق عطا فرما دیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم فی الآیات والذکر الحکیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔